خلق السماوات والارض، فرمایا بتاؤ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ آسمان سے بارش برسا کر رونق باغات کس نے اگائے؟ اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زمین کو کس نے مقام قرار بنایا؟ پھر فرمایا اس کے بیچ دریا جاری کیے، اور پھر لنگر کی صورت میں، میخوں کی صورت میں، قلوں کی صورت میں اللہ نے اس میں پہاڑ نصب فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا مبتلائے مصیبت کی فریاد کو کون سنتا ہے؟ اللہ۔ اور فرمایا اس کے دکھوں کا مداوع کون کرتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا خشکی اور سمندر کی ظلمتوں میں راہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا بارش کی نوید بنا کے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یہ قرآن مجید میں رب فرما رہا ہے۔ وہ کون ہے تمہارے لیے جو بارش کی خوشخبری دے کے پھر تمہیں بارش ہو کے گزر گئی پر ٹھنڈی ہوائیں پھر بھی جاری ہیں؟ فرمایا ابتداً مخلوق کو کون پیدا کرتا ہے اور دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ۔ فرمایا زمین و آسمان کی مخلوق کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور پھر فرمایا یہ سارے سوالات اٹھانے کے بعد اللہ عز و جل نے انسان کی عقل سلیم سے سوال کیا کہ اللہ معبود برحق کے سوا یہ سب کام کرنے والا کوئی اور ہے؟ اور اس سوال کو قرآن نے بار بار دہرایا تاکہ عقل کے اندھے انسانوں کا ضمیر جاگ اٹھے اور وہ حق تبارک و تعالیٰ کی جلالت قدرت کو تسلیم کر لیں۔ اس مقام پر بھی قرآن فرماتا ہے کہ اے انسان زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ باغی قومیں جو تھیں پھر میں نے ان کا کیا حال کیا اور وہ کس انجام سے دوچار ہوئی۔ یہ بھی فرمایا کہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ تمہارے نزدیک چھپا ہوا ہے پر رب کے قریب لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے وہ یارو جو بندہ مشکل وقت میں ایک دفعہ قرضہ ادا کر دے وہ محسن بن جاتا ہے، ساری زندگی اس کا احسان نہیں اترتا، تو جو رب سارا کچھ عطا کرے اس کے احسان کی طرف توجہ ہی نہ جائے انسان کی، اسے سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سناتے جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہیں۔ مزید فرمایا کہ آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ ان کو نہیں سناتے؟ حالانکہ حضور تو سب کو سناتے تھے۔ فرمایا ان کو نہیں آپ سناتے، آپ صرف ان کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ کافر آپ کی بات سنتے ہیں تو پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اخذ نہیں نہ کرنا چاہتے، اپنا بدلنا نہیں چاہتے، تو ان کے سامنے آپ سارا کچھ بھی رکھ دیں جب وہ تبدیل ہی نہیں ہونا چاہتے۔ یہاں سے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب مردوں کا قبروں میں سننا ثابت نہیں، حالانکہ مردوں کا قبروں میں سننا تو حدیث پاک سے ثابت ہے، حدیث پاک سے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم دفن کر کے واپس آتے ہو تو مردہ تو تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ مردے نہیں سنتے، بلکہ مردے سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے وہ سنتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے والے کچھ واقعات کا ذکر فرمایا۔ پھر آیت نمبر 87 میں سور پھونکے جانے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گھبراہٹ کا ذکر ہے، اور نیکوں کاروں کا قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ ہونے کا ذکر بھی اللہ نے اسی جگہ فرمایا۔ ایک سور پھونکی جائے گی، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، وہ ایک ایسی آواز نکالیں گے جس سے سارے لوگ مر جائیں گے، پھر وہ دوبارہ وہی آواز نکالیں گے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی عطا فرما دے گا۔ اس کو سور پھونکنا کہتے ہیں۔ اس سے پھر آگے سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید و رسالت، حیات بعد الموت جیسے عقائد اور اصول کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا فرمانے تک کا تفصیلی بیان پھر اللہ نے یہاں فرمایا۔ کتنی جگہ پہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ غالباً ہر پارے میں ذکر ہے میری معلومات کے مطابق۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، یہ پیغمبر رب کریم کو
لیکن جس جگہ بھی ہم یہ تذکرہ پڑھتے ہیں ایک علیحدہ انداز میں ہے، ایک نئے انداز میں، ایک نئے ذوق کے ساتھ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نئے انداز میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ ساری تفصیل بھی ہے جو پیچھے آیات کے اندر ہم نے دیکھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈال کر دریا میں بہایا، پھر جس طرح ان کی ہمشیرہ نے ان کا خیال رکھا، پھر اللہ نے انہی کی ماں کو انہیں دودھ پلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے تھوڑی سی تفصیل اور آگے ہے سورہ قصص کے اندر، اس کی تھوڑی اور ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت موسیٰ پھر فرعون کے گھر میں پلنے لگے، اور جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے، جلال فرماتے تھے۔ تو فرعون پھر ناراض رہنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا، آپ تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں، لوگ سوئے ہوئے تھے، تو دو آدمی، ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا، اس پر وہ قبطی، وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا، آپ نے بس اس کو سمجھایا، پر کچھ لوگوں کو سمجھ، تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا، ایک گھونسا مارا، صرف ایک ہی۔ یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھونسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے، وہ ایک مارا، آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے۔ وہ سنا کرتے تھے نا ہم کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا، لیکن جو بیوقوف دوست ہو بیوقوفی۔ حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے، تو خود بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑھے نا ڈانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا، کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے، اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی۔ وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا، اس نے کہا ڈھونڈو پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ جہاں سے ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست، اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں جگہ حالات کیسے خراب ہوئے، تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی۔ یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے، بلا وجہ چھیڑ دیتے ہیں۔ اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا۔ وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے طلاق ہو گئی تھی، تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی۔ تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی، کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ، تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا، وہ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں، اور 2 خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجبوری یہ ہے
ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی، مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو۔ وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے تو اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے اور عورتیں بیچاری کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے، پیچھے ہٹو۔ ان دو خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ بیویاں جلدی جلدی گھر گئیں، جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ فرمایا جلدی لاؤ۔ کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب نے گھر بلایا، اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، فرمایا بیٹے بلا کے لاؤ۔ وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں، 8 سال یا 10 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں، میرے گھر میں رہیں۔ اور پھر فوراً ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے دیکھ بھال کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ تو 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا۔ اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے، تو رستے میں ٹھنڈ زیادہ ہو گئی، تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جل رہی ہے، میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے، گرمی حاصل کر سکے۔ وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہاں وحی آنی شروع ہوئی، وہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عصا عطا فرمایا جو پھر بعد میں اژدہا بنتا تھا۔ رب کریم نے وہیں حضرت موسیٰ کلیم کو وہیں ید بیضا عطا فرمایا۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور سورج کی طرح روشنی دیا کرتا تھا۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کے انداز بڑے انوکھے ہیں۔ بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکتے ہیں تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا ہے۔ فرعون تکلیف دیتا ہے، بظاہر حضرت موسیٰ کو دیش سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبوت کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے نا جی۔ اور مولا کے دینے کے انداز انوکھے ہیں، نرالے ہیں، بے نیاز ہے نا، جب دیتا ہے تو پھر کمال ہی کرتا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 44 میں فرمایا اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہو تو تم اس سے زیادہ ہدایت والی کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ لوگ اس لیے آپ کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے۔ غلامی ایک کی ہوتی ہے، جو 2 گھروں کا مہمان ہو بھوکا ہی رہتا ہے۔ ایک کی غلامی، یا خواہشات کی غلامی کرے گا یا مصطفیٰ کریم کی غلامی کرے گا، وہ ختم ہو گئی بات۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری جوانی میری مرضی سے گزرے، میری جیب میں پیسے ہیں میں جو مرضی کروں، تو پھر مرضی کے غلام ہیں آپ، غلام ہیں پر خواہشات نفسانیہ کے۔ لیکن پیسہ جیب میں ہو، اٹھتی جوانی ہو، اللہ نے سارا کچھ دیا ہو اور پھر بھی نظر میں حیا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ طاقت ہے پر یہ غلام محمد عربی کا ہے، یہ غلام رسول کائنات کا ہے، یہ نبی کریم کا غلام ہے۔ یہ چیزیں موجود ہوں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ غلامی کسی اور کی ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیری غلامی اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کس کی غلامی کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں وہ والی صورت پسند ہونی چاہیے جو نبی پاک کو پسند ہے، وہ والے کپڑے پسند ہونے چاہیے نا جو حضور کو پسند ہے، وہ والا طور طریقہ پسند ہونا چاہیے جو نبی پاک کو پسند ہے۔ تو یہاں سب کی اپنی اپنی پسند ہے، کسی کو بڑی مونچھیں پسند ہیں، کس کو بغیر مونچھوں داڑھی کے پسند ہے۔ یہ کیا ہے بھئی؟ ہم تو غلام ہیں، تو غلام تو غلامی کرتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ اس نے تو غلامی کرنی، اس کا کام ہی غلامی کرنا، وہ نہیں رہ سکتا اپنے آقا کی محبت کے بغیر۔ اور ویسے بھی جو غلامی کے بغیر رہے، دوست کے بغیر رہے، وہ کیا کسی درویش نے کہا تھا کپڑے پھٹے تے لگے تروپے،
تے دل پھٹیا کنج سینا، سجنا بعد محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ بغیر حضور کیا وقت گزار رہے ہیں، بغیر غلامی کے۔ تو آپ کا تو طرز زندگی وہ ہونا چاہیے جس سے خوشبو آئے رسول کریم کی صلی اللہ، اس سے خوشبو آتی ہے، اس سے لطف آتا ہے، اس سے ذائقہ نصیب ہوتا ہے، اس سے برکت نصیب ہوتی ہے، اس سے جو ہے نا وہ توانائی نصیب ہوتی ہے۔ کئی دفعہ بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے ایک صاحب، دو صاحب، چار، تجھے جب بیسوں سینکڑوں لوگ ملے اور آہستہ آہستہ ایک عجیب سی لذت پیدا ہوئی جب مجھ سے آ کے کوئی پوچھتا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فلانی بات لکھی ہے، مفتی اعظم نے یہ بات کہی ہے، میرا دل بڑا راضی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بزرگوں کا نام ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے، کوئی کہتا ہے۔ دیکھیں نا، میرے ایک دوست ہیں تو ان کے والد پیر بھائی ہیں، مرید ہیں، تو ان کا ابا شکایت لے کے آیا اور بڑے اس نے سخت سست جملے کہہ دیتے ہیں نا جی استاد کو، جی آپ کے پاس کیا سیکھا، حالانکہ استاد کے پاس بھی جواب ہوتا ہے کہ میرے پاس تو آیا 22 سال کے بعد، تو آپ نے 22 سالوں میں کیا سکھایا ہے، یہ بھی تو جواب ہوتا ہے نا، لیکن نہیں دیا جاتا۔ اس نے بڑی شکایتیں لگائی ہوں، میں نے ساری ہنس کے سنی، میں ہنستا رہا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب میں شکایتیں کر رہا ہوں، آپ ہنس رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے، آپ میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے مناسب سمجھا ہے۔ دیکھیں نا، بچوں کا علامہ شکایت کوئی ان کے باپ کو جا کے لگاتا ہے یا ان کی ماں کو جا کے لگاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کائنات ان کا اور میرا رشتہ سمجھتی ہے۔ پھر بڑی جلدی لوگ کہتے ہیں میرا جی کوئی تعلق نہیں، میرے پاس تو 1.5 گھنٹہ آتا ہے۔ وہ بھائی 1.5 گھنٹہ کیا، 10 منٹ بھی ہے، رشتہ تو رشتہ ہی ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب میں آگے جانا نہیں چاہ رہا، ورنہ مجھے مزہ آنے لگ گیا اس موضوع کا، میں آگے جانا نہیں چاہ رہا۔ ایک صحابی تھے، حضور کو ہنسایا کرتے تھے۔ ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے، آ کے پتہ چل گیا شراب پیا۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ ستون کے ساتھ 80 کوڑے مارو، 70 کوڑے مارو۔ صحابہ کوڑے مار رہے ہیں تو حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور اس نے تو شراب پی ہے اور اس پہ حد لگی ہے تو آپ بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنا کہنا ہی چھوڑ دیں؟ یہ کہ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے یہ کر یار دے نام دی ملے سولی، تے چوٹا چوٹ لئیے پیشانٹیے نا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہ یہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو محبوب ایک کی غلامی ہوگی، یا تیری کریں گے یا خواہشات کی کریں گے؟ تو اپنی ساری خواہشات ختم کر دیں، ختم، غلامی نام ہی اس کا، کہ اپنی کوئی خواہش نہ رہے۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ تو اس لیے نکل آئیں اس رستے۔ یہ بڑا سوکھا حل ہے زندگی مزے سے گزارنے، زندگی لطف کے ساتھ گزارنے کا، بڑا آسان اور بڑا پیارا اور بڑا میٹھا حل۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 52 آیت نمبر 52 میں نجاشی کے دربار سے آئے ہوئے وفد کے قبول اسلام اور ابو جہل کی اس کے ساتھ بدتمیزی کا ذکر کیا گیا۔ وہاں سے نجاشی کے دربار سے کچھ لوگ آئے، جب حضرت جعفر طیار نے وہاں جا کے قرآن مجید سنایا تو رو رو کے ان کی آنکھیں تار ہو گئیں۔ 7ویں سپارے میں تفصیل بیان کر آیا ہوں۔ وہاں سے کچھ لوگ کلمہ پڑھنے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا، یہ بڑی قابل غور بات ہے، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں جو توجہ کے قابل ہیں۔ انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا تو ابو جہل ان سے کہنے لگا کہ ہم قریب رہتے ہیں، اگر معاذ اللہ تعالیٰ کوئی چیز اچھی نظر آتی ہوتی تو ہم نہ کلمہ پڑھ لیتے، تو اتنی دور سے آ کے کلمہ پڑھ رہے ہو۔ پھر بدتمیزی کی، ان کے ساتھ برا بھلا کہا، انہیں تکلیف دی۔ تو وہ جاتی دفعہ پتہ کیا کہہ گئے؟ وہ کہنے لگے ہدایت تو رب دیتا ہے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، یہ تو اللہ دیتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو دیا ہوتا ہے نا، اس کے بالکل نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ اب دیے جلتے نہیں تو نوجوانوں کو تو بالکل نہیں نہ پتا۔ اب تو موم بتی پچھلے کچھ سالوں میں تو شارٹ ہو گئی تھی، تو اب تو میرے خیال ہے بننی بھی ذرا کام ہو گئی ہے۔ تو جو دیا ہوتا ہے نا، اس کے بالکل نیچے، کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کے بالکل نیچے کیوں؟ اس لیے کہ نیچے والے نیچے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ وہ اگر نیچے سے نکل کے سائیڈ پہ کھڑے ہو کے روشنی کی زیارت کریں تو انہیں بھی ہدایت مل سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم تو نیچے ہیں،
وہ جو بیت اللہ شریف کے بالکل پاس رہتے ہیں وہ نہیں طواف زیادہ کرتے. بالکل ہمارے یہاں شہر کے ایک سنگی ہیں تو بالکل زمزم ہوٹل میں کلاک ٹاور میں کام کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا. میں نے کہا چلے؟ کہنے لگا جی ہم ذرا کم جاتے ہیں, آپ دور سے آئے ہیں تو آپ کو موقع زیادہ دینا چاہتے ہیں. تو ابو جہل نے مذاق اڑایا ان لوگوں کا. تو رب کریم نے ان آیات میں اس بات کا ذکر, اور یہ یاد رکھیں بڑی دور سے آئے تھے, بڑی دور سے اب ایسے کر لی, بڑی دور سے آئے. اللہ اکبر. اور جھلک دیکھے بغیر گئے پر مصطفیٰ کریم نے جھولی بھر کے عطا فرمایا. اور عبداللہ بن ابی سلول منافق ساری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتا رہا پر منافق کا منافق مر گیا. بارش برستی رہتی ہے لیکن زمین کا بھی تو زرخیز ہونا شرط ہے نا, تو زمین بھی زرخیز ہونی چاہیے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 57 سے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے, لوگ تو پھر ہمیں چھوڑیں گے نہیں, اس وطن سے لوگ نکال دیں گے. آج بھی حکمران کہتے نہیں دنیا کے ساتھ نہیں جینا, اسلام نافذ کر دیں گے تو پھر دنیا کیا کہے گی؟ بھئی دنیا کی دیکھنی ہے کہ اللہ رسول کی دیکھنی ہے؟ بولی انہوں نے بھی کہنے لگے پھر تو دنیا ہمیں اچک کر لے جائے گی, یعنی موجودہ فوائد سے محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے ان کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا جو امن والا ہے, اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھن نہیں جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا. دین کی برکت سے اضافہ ہی ہوتا ہے. وہ ابو جہل اس وقت کہتا تھا کہ اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو آج مکے کا کیا حال ہے, آج مکے کا کیا حال ہے. دنیا کی بہت کم فصل اور سبزی وہاں ہوتی ہے, ہوتی کم ہے پر ملتی ساری ہے. جو کہیں سے نہیں ملتی وہ وہاں سے ملتی ہے. دودھ پینا تو فریش, لسی پینی ہے تو ہمارے صاحب ایک حاجی صاحب تھے درویش, تو لسی بڑی پیتے تھے. تو حج کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے تو میرے کان میں کہنے لگے میں لسی تو بغیر نہیں جے بچدا. میں نے کہا چلے اللہ دینے والا ہے. تو پھر اللہ نے لسی بڑی دی, پھر وہ ہم سے ختم نہیں ہوتی تھی. بڑی پیتے تھے پر وہ ختم. آیت نمبر 62 میں قیامت کے دن کفار کو ندا کر کے ان کے معبودان باطلہ کے بارے استفسار کیا گیا ہے کہ کفار کا اپنے معبودوں پر الزام, معبودوں کی بیزاری اور دونوں کی بے بسی. فرشتوں کے اس سوال کے جواب میں خاموش رہنے کا بیان ہے کہ تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا. آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے, عالم الغیب ہونے اور معبود برحق ہونے کا بیان. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب, علم غیب ہے رسولوں کے پاس, لیکن عالم الغیب اللہ. یہ یاد رکھیں, لوگ دھوکہ دیتے ہیں لفظ بول کے. آیت نمبر 71 میں پھر اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں اپنی قدرت اور جلالت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اگر وہ قیامت کے لیے مسلسل رات کا سلسلہ جاری رکھے تو تمہارے لیے روشنی کون لے کے آئے, اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ مسلسل دن بنا دے تو رات کو سکون تمہیں کون دے. بس کیا تم سنتے نہیں, سوچتے نہیں, اور کیا تم سمجھتے یہ اللہ نے دن بھی تمہارے لیے بنایا ہے اور رات کا سکون بھی تمہارے لیے. پھر آیت نمبر 76 سے نا قارون کا ذکر ہے. قارون حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا. پہلے آسمانی کتابیں جانتا تھا, سمجھتا تھا, نیک تھا, لیکن پھر اللہ نے اسے دولت عطا کر دی. دولت سب کے لیے اچھی نہیں ہوتی, کچھ لوگ نہیں ہضم کر پاتے. ایک حدیث پاک ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کچھ لوگوں کو دولت دے دے تو وہ سرکش ہو جائے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اگر دولت ہو تو عیاش ہو جائے, یعنی وہ کیا کچھ کر ڈالے. ہر ایک کے لیے اچھی نہیں ہوتی. قارون کو دولت مل گئی, اتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی. یعنی یہ معاذ اللہ کوئی گپ نہیں, یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ہیل و حجت سے کام لیتے ہیں, غریب ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو مسائل جاننے لگ گئے ہیں تو اب انہوں نے اور معاملات کرنے شروع کر دیے.
اگر گھر کے اندر 10 تولے زیور پڑا ہے تو 5 تولے کا اماں کو مالک بنا دیا، 5 کا بیوی کو مالک بنا دیا، تاکہ 7.5 تولے کی کوئی بھی مالک نہ رہے. گنجائشیں نکالتے، زکوٰۃ سے بچتے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، بہانے بازی کرتے. اس کو کہا زکوٰۃ دو تو کہنے لگا آپ کی تو میرے مال پہ نظر ہے. آپ نے فرمایا تو بڑا بیوقوف ہے، مال تجھے اللہ نے دیا ہے نا. تو اللہ کے رستے میں تھے، یہ کام ذرا مشکل ہے. جب اس کو بار بار کہا تو اس نے نہ بجائے اس کے کہ وہ مال دیتا، اس نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دیا. ایک عورت کو تیار کر کے لایا. یہ الزاموں والا کیس سنتے آ رہے ہیں آپ کہاں تک؟ حضرت یوسف پہ بھی لگا، جناب مریم پہ بھی لگا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم پہ بھی لگا، اور حضرت عیسیٰ پہ بھی. سارے ہوئے نا الزامات. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ الزام لگانا، بہتان طرازی کرنا، اور ہمارے یہاں اچھی بات دیر سے پھیلتی ہے، بری خبر وہ جلدی پھیل جاتی. ایک عورت کو تیار کر کے لایا معاذ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کے لیے. اور جب وہ بی بی آپ کے سامنے لا کے کھڑی کی تو حضرت موسیٰ نے جلال فرمایا، فرمایا تجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے. تو وہ خاتون کانپنے لگی، کہنے لگی میں موسیٰ کلیم کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی ہوں؟ مجھے تو اس نے پیسے دے کے تیار کیا، اس نے مجھے پیسے دے کے تیار کیا ہے، اور بڑی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، پیسے دے کے اس نے تیار کیا. یہ جب کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ تو سارا کچھ کرتا پر میری سفید چادر پہ داغ تو نہ لگانے کی کوشش کرے. آپ رونے لگے. آپ یقین کریں لوگ تکلیف دیتے ہیں بعض اوقات، ایسی بات کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور آپ کو نہ کردہ گناہ کی سوال کا جواب دینا پڑ جائے کتنی مشکل ہوتی ہے. یعنی جو کام آپ نے کیا نہیں، اگر اس کا آپ سے سوال پوچھا جائے تو کتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. کہتے ہیں آپ حوصلہ کریں، آپ درویش ہیں. حضرت موسیٰ سے بڑا درویش کون ہوگا؟ کلیم تھے نا اللہ کے، بڑا جگرا ہے نا. لیکن رو پڑے، کہنے لگے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہنے لگے اللہ اب اسے سزا دے. تو رب کریم نے اس کے سارے ساز و سامان سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا. وہ زمین میں غرق ہو گیا اپنے خزانے سمیت. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کچھ لوگ حسد کرنے لگے تو ایک عورت ایک دفعہ آ گئی، کہنے لگی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. یہ بڑا کٹھن سا معاملہ ہوتا ہے، جو آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے وہی روپ دھار لیتے. مسئلہ پوچھنے اندر آئی تو باہر سے شور ہو گیا، لوگ آ گئے، کوتوال کو بلا لیا، معاذ اللہ امام صاحب کے پاس بی بی ہے، جیل میں لے گئے، سویرے فیصلہ کریں گے. رات کو نا ساری رات امام اعظم نے نماز پڑھی، ساری رات، اور کہنے لگے اللہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اس حال میں اب ان سوالوں کا جواب دوں گا. وہ عورت بھی ساتھ بند تھی، اس عمر میں ان سوالوں کے جواب، یار بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس عمر میں امام صاحب رو رہے تھے تو اس عورت کا دل نرم ہو گیا. امام صاحب سے کہنے لگی مجھے غلطی ہو گئی، میں نے پیسے کسی سے پکڑ لیے تھے. حضور آپ تو اللہ کے نیک بندے. امام صاحب کہنے لگے اب ایک نیکی کر، کوتوال سے کہہ کہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو میں دوا کھا کے واپس آ جاؤں گی. تو وہ کوتوال تو پہلے ملا ہوا تھا، اس نے اس کو کہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے میں گھر جاتی ہوں، دوا کھا کے واپس. امام صاحب نے سمجھا دیا. وہ گئی تو جو برقع اس نے پہنا ہوا تھا نا، نقاب ساری عورتیں، وہ جا کے نا اس نے امام صاحب کی بیوی کو دیا. امام صاحب نے اس کو سمجھا کے بھیجا تھا. وہ برقع گھر لے گئی اور جا کے زوجہ کو ساری بات سنائی. وہ دوائی کھانے گھر چلی گئی اور زوجہ برقع پہن کے تھانے آ گئی. سویرے قاضی کے سامنے پیش ہوئے تو کہنے لگا جی آپ اتنے بزرگ ہو کے عالم ہو کے بیوی کے ساتھ اکیلے. فرمایا میری بیوی ہے تو میں نے اکیلے ہی ہونا تھا اس کے ساتھ، اور کس نے ہونا تھا؟ جناب آپ کی بیوی. فرمایا بلاؤ میرے سسر کو، اور بلاؤ محلے کی 10-12 عورتوں کو بھی دیکھ لیں. انہوں نے دیکھا تو امام صاحب کی بیوی نکل آئی. وہ جتنے تھے نا الزام لگانے والے وہ اب غور سے دیکھ رہے تھے. تو ایک کہنے لگا امام صاحب سے یہ کیا ہوا؟ فرمایا قرآن ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ قرآن ہے، ہونا کیا تھا؟ رب نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا ہے. تو اس نے بھی الزام لگایا اور پھر سزا یہ ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دھنستا. دولت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا. تو اگر اللہ کہے تھوڑی سی واپس بھی کرو، بندیاں دے خرچے بد جاندے نے، تھوڑی سی واپس مانگ لے تو ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. بھائی لیتے وقت تو تنگ نہیں ہوتا،
کبھی کسی نے کہا نہیں چاہیے، ہاتھ بڑا کھلا ہے، کشادہ ہے، واپس کرنے کی بات آتی ہے تو تنگ دستی، کہتے بڑی مجبوری ہے جی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین میں نہ تو تکبر کرتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں۔ اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ اگلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اچھے یا برے اعمال کی جزا یا سزا پائے گا۔ اس کے آگے پھر سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے توحید کے دلائل بھی بیان فرمائے اور بھی کئی اہم چیزوں کی طرف توجہ اپنے بندوں کی دلائی ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، لیکن یہاں مضمون ذرا الگ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مضمون ذرا الگ کر دیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کی اطاعت کی حدود بھی مقرر کر دی۔ فرمایا اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اماں کہے داڑھی منڈوا دو تو بات ماننی ناجائز ہے، ہاں ابا کہہ دے نماز نہ پڑھو تو یہ بات ماننی جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے یہاں حد بندی کر دی کہ تم نے حدود شریعت کے اندر ماں باپ کی فرما برداری کرنی، حدود شریعت کے اندر۔ اگر ماں باپ غیر شرعی حکم دیں گے، یہ نوکھا مضمون اور یہ بیان میرے اللہ نے فرمایا ہے، حد بندی کر دی۔ اگر وہ ناجائز حکم دیں گے تو وہ تسلیم۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرمایا کرتے تھے، آیت میرے بارے میں آئی ہے، فرمانے لگے میں نے کلمہ پڑھا تو میری اماں نے بھوک ہڑتال کر دی، کہنے لگی جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گی، اور پھر وہ کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی اور پھر سارا زمانہ تجھے کہے گا وہ جا رہا ہے ماں کا قاتل، وہ جا رہا ہے ماں کا قاتل، وہ جا رہا ہے ماں کا قاتل، بار بار پھر لوگ تجھے یہی کہیں گے، تو میں نے اس دن روٹی کھانی ہے جس دن تو کلمہ چھوڑ دے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں ایک دن اپنی اماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اماں میں نے تیری ساری زندگی خدمت کی، کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ کہا نہیں۔ تو کہا اماں تو یہ بھی جانتی ہے کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں اٹل ہی کرتا ہوں؟ کہا ہاں۔ فرمایا اماں پھر سن لے، تیری ایک جان ہے نا، اگر 1000 بھی ہو اور ایک ایک کر کے سارے نکل جائے تو پھر بھی میں محمد عربی کا کلمہ کوئی نہیں چھوڑوں، کلمہ نہیں چھوٹتا۔ ماں چھوٹ جائے گی پر کلمہ وہ نہیں چھوٹتا، وہ بات ہو چکی ہے، وہ معاملہ طے ہو گیا۔ لہٰذا تو کھانا کھانا ہے تو کھا، نہیں کھانا تو نہ کھا۔ کہتے میں گھر سے باہر چلا گیا یہ بات کر کے، واپس آیا تو ہمیں روٹی کھا رہی تھی، محلے کی بیویاں کہنے لگی اب تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی میرا بچہ باتوں کا بڑا پکا ہے، مجھے پتہ ہے جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ جو بچے کہتے ہیں نا میری اماں نہیں مانتی، مجھے ویسے ان بچوں پہ بھی شک ہے، بچے ناراض نہ ہو جائیں، ان کی اماں صرف ان باتوں پہ نہیں مانتی جن میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک سے میں نے کہا داڑھی شریف رکھ لو، کہنے لگا اماں کہتی ہے ابھی تیری عمر نہیں۔ میں کہ جا اماں کو لکھا کے لیا داڑھی دی کیڑی عمر ہوں، کہ لکھ کے دے کس عمر میں رکھنی چاہیے، جا آ جائے تو پھر منانی نہیں چاہیے، اس پہ استقامت اختیار کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے بڑھ کے پھر اسی طریقے سے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 26 میں لوط، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح کر کے وہ لوگ غیر فطری طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے جو اپنے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا تھا، اور سمجھائی بات یہ ہے کہ کفر کے دور میں بھی جو لوگ نیکیاں کریں گے اللہ ان پہ فضل ضرور فرمائے گا، اللہ ان پر کرم ضرور۔ ہمارے پاس ایک بات ہے، مجھ سے بھی ایک صاحب نے پوچھی تھی، ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا باہر تو کہنے لگے کفر کا علاقہ ہے تو اس میں نیکی کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا جب ابو بکر صدیق نیکی کرتے تھے سارے مسلمان ہی تھے، جب حضرت عمر نیکی کرتے تھے سارے لوگ ٹھیک تھے، جس زمانے میں مولا علی شیر خدا سچ بول رہے تھے تو مکہ سارا سچ ہی بولتا تھا، یہ تو بہانہ ہے۔ جس دور میں حضرت عثمان غنی حیا والے تھے باقی سارے لوگ بھی حیا والے، تو فرمایا ہم ان کو بچا لیتے ہیں، جو شر کے دنوں میں بھی خیر کی اذانیں پڑھا کرتے ہیں کو بچا لیا جاتا ہے۔
پھر آیت نمبر 40 سے قرآن نے بتایا کہ ان میں سے بعض سرکش قوموں پر ہم نے پتھر بھی برسائے، اور بعض کو چنگاڑ نے پکڑ لیا، بعض کو زمین میں دھنسا دیا، بعض کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بحث و مباحثہ اور مجادلے کے آداب اور اسلوب تبلیغ بتائی ہے کہ بڑی شائستہ سی شستہ سی گفتگو کرنی، صاف ستھرے لفظوں میں آپ نے کسی سے بات کرنی ہے۔ آپ کا لب و لہجہ گھائل کرنے والا نہ ہو، مائل کرنے والا ہو، اچھے انداز میں دین کا پیغام دیں، اچھے انداز۔ جب ہم کسی کو اپنے حق میں دلائل دیتے ہیں تو بڑے اچھے دیتے ہیں، اور جب اللہ رسول کے حق میں دے تو پھر بھی دلائل اچھے کر کے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔